وہ کور والا کی عام بندے دی گل ہے، یہ کوئی کافر مسلم غیر مسلم نہیں، سارے دے واسطے فرمایا جڑا بھی دفن ہویا بندہ ہن جس ویلے واپس ہٹنے ساڈے ٹرنے دی جتیاں دی کتنی آواز ہوندی ہے، سوال بھی پتہ ہے اتنی تو کوئی آواز نہیں بجے کوئی اتنی زیادہ آواز ہے۔ آلن بسالن مرحبا۔ تو وہ ٹرنے دی آواز وہ میت سن دی، پھر فرمایا بخاری مسلم دی حدیث مستقل ہے صاحب فرمایا جس تسی دی ہٹے ہو نہیں ہوندے نا تے دو نہ کول فرشتے ہوندے نے، کی دا نام منکر ہے، کی دا نام نکیر ہے۔ شرح الصدور دے اندر امام جلال الدین سیوطی نے وہ نام اور بھی لکھے جو فرشتے ہیں دا بھی ذکر اور بھی ہوندا، نام بھی مختلف ہیں، لیکن میں تفصیل نہ جاندا۔ مشہور ہے دو فرشتے منکر نکیر، وہ جس ویلے آندے نا اس بندے نو بھوندے کہ وہ دلال مخاطب ہوندے نا کہ کریم علیہ السلام سامنے تشریف فرما ہوندے بندے کے سامنے ہوندے، اور جس وقت حضور سامنے ہوندے کہ وہ فرشتے مخاطب ہو کے یہ بخاری مسلم دی رٹ لاؤن والے واسطے بنائے کہ علاج ہے۔ سوال ہونے قبرے کتنے یہ پتہ ہے کتنے ہونے؟ ترے سوال ہونے ترے میں تری ہوتے ہی لکھائے نا، لیکن یہ بخاری مسلم نے کوئی نہیں ترے کوٹ کیتے۔ یہ گل یاد رکھنے ہے، بخاری مسلم دی کوئی رٹ لاوے تو نہ کو سن وکھا کتنے لکھو ترے سوال بخاری مسلم جو نہیں، ذمہ داری نال گل کر رہے میں الحمدللہ بخاری مسلم دا مطالعہ کیتا ہوا ہے، کتابوں بھی نہیں آن لگے، جتنی حدیث امام بخاری مسلم نے کوٹ کی فقط سوال ایک کوئی انہوں نے کوٹ کیتا ایک کو، اور وہ ہے پہچان محمد مصطفیٰ اسی جسے پڑھ دیا سے گھٹے بھی مناؤ سلیبس جو بھی تسی بھی جان وہ تھوڑا جہاں امتحانہ میں چینجنگ آ گئی نا، ساڈے ہوندے ہوندے پیپر ہوندے کوسچن پیپر اگے پھر جواب لکھنے ہوندے سارا وہ دے وچ ہوندا مثلا 10 سوال ہوندے ہیں نا تے ایک نوٹ ہوندا کہ فلاں نمبر سوال جو ہے وہ ضروری ہے، باقی میں سے جو چاہو اتنے کر لو، یہ نہیں ہوتا جو ضروری ڈاکٹر صاحب رہ جاوے باقی سارے بھی کر کے بندہ پاس نہیں ہوتا، کیوں نو جی باقی اس کار چھڈے ایک کو ضروری ہے ضروری جڑا وہ کی ہویا رہ گیا تے بندہ فیل ہو گیا۔ امام بخاری مسلم دے عقیدے دی تسی کمال دیکھو، امام بخاری مسلم نے کمال دی گل لکھی، انہوں نے مر ربوں کا ما دینوں کا دونوں سوال نہیں لکھے، یہ دونوں نہیں لکھے کیونکہ جڑا پہچان آئی سرکار دی اصل ضروری سوال ہوا بچے حضور دی پہچان بد بخت نو نہیں اس نو حضور اللہ نال کہنا ہوتا تعلق ہے، جتا وچوں نقطہ یہ نکلتا ہے۔ انہوں نے کو لکھیا ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس فرشتے جیسے پوچھتے ہیں نا مومن بندے تو یہ بھی گل ہے کہ یہ بن ڈالی ہے، جی بخاری کی حدیث پڑھنے نال سمجھ نہیں ہوندی، یہ ایک بنڈ ہے جی میں کرن لگا۔ وہ فرشتے پوچھتے ہیں آقا کریم علیہ السلام جس ویلے سامنے اشرف علی تھانوی صاحب نے عقائد دے بیان وچ پہلے بھئی تھی بندہ جڑا پہلا حصہ نو دے وچ عقائد دے بیان 49 عقیدہ اس لکھیا اپنے عقائد نو، وہ دے وچ عقیدہ نمبر 33 تے صفحہ نمبر بھی 33 تے عقیدہ نمبر 33 وچ ہن جا کے بھئی تھی زیور کھول کے دیکھ لو نکل سی انشاءاللہ، وہ دے وچ بھی اس لکھیا ہے حضور جڑے نو ہے راضی ہے لکھیا تو حضور دی تصویر دکھائی جاندی ہے یا حضور خود ہوندے ہیں بھئی تصویر کی دکھاونی ہوندے تے سرکار خود دینا، یہ تے چلو دی کوئی ایک اپنی وضاحت ہے تشریح ہے، تشریح نہ نہیں جانتے اسی حضور دے حدیث دے الفاظ نو جانتے ہیں۔ فرمایا تو پوچھن گے فرشتے مومن بندے تو جدو مومن نو رکھیا جاتا ہے وہ جو تے سوال ہوندا ہے تے سوال یہ پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سستی محمد مصطفیٰ دے بارے تیرا دنیا تے کی عقیدہ وہ تو دے بارے نہیں پوچھا جائے، وہ تو ساری چیزیں ہو گئی ہونا ہے نا، وہ تو دے بارے نہیں دنیا تے کی عقیدہ۔ اچھا علماء محدثین شارحین حدیث نے تو کمال جملے لکھے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ محمد لفظ نالے تے سوال کر رہے ہیں انہاں دے بارے تیرا کی عقیدہ انہاں جاننا ہے تو ادھر نام ہی لیا جاتا ہے، دس دے بھی آپ پہ سوال پہ کر دیں تے آپ ہی جواب بھی ہوتا ہے اوپن ٹاپ کر رہے ہیں اوپن کر رہے ہیں نا جواب ہے حضور نو، مطلب یہ بنتا ہے نا جب نام لیا جاتا ہے جواب بھی آپ پہ دیں گی کی وجہ شارحین حدیث نے لکھے دی وجہ ہے کہ قبر دی گھبراہٹ تنہائی وحشت، کیونکہ قبر ایک اپنا ایک ہوتا ہے ماحول ہے نا، وہ دے وچ جس ویلے بندہ ہونا ہے نا اللہ تنہا تے ہو سکتا ہے گھبراہٹ دی پھر انہاں منکر نکیر دی شکل و صورت ہی ہو جائے، یہ بندہ اونجی من ڈر جاندا ہے
اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا عمر تیرا اس وقت کی حال ہونا جیسے قبر میں منکر نکیر ہونا جائیں انہوں نے اولیاء ہونا تو انہوں نے عرض کی تھا یار بیفر حضور نے غلامہ دی شان فرمایا انہوں نے عرض کی تھی سونے آپ اس میں دل جڑا میرے بیچ ہونے اس بھی یہ نہیں ہونا سرکار نے فرمایا ہی ہوئی ہونا ہے فرمایا مجھے باپ پہ موک لے سا یہ وہ دل ہونا ہے نا یہ دل پیچھے تے سرکار دے یاد اور دلے کی کرنا ہوتے ہیں دل تے مدینے والے دے یار میں دواڈا غلام ہوگا جتنیاں دواڈیاں سیدیاں نالین کرتا ہوا تے منکر نکیر دا میں گھبراہٹ دے دیے گھبراہٹ ہوے جے ساری زندگی گلا کرتے ہیں جوڑا تے مردیاں بھی گلا کرتے ہیں اس بندے گھبراہٹ ہوے ان پہچان نہیں ہونی سبحان اللہ کی سونیا میں آپ پہ مڑ بو کے دے سا دس لے سا سرکار نے فرمایا جس وقت تو پوچھیا جاندا ہے تو آتا ہے تے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جنہاں دے ذکر دی خاطر جنہاں دی محبت ہوتے سے ساری ساری رات مسجد وچ بیٹھ کے آرام چھڈ کے انہاں دا ذکر سنتے رہندے ہیں اور کی فرمایا جاوے گا ان فرشتے آسن بتوں پھرانے یہ نہیں کر پہلو جہنم دی باری کھولن گے تے عذاب ہوندے تڑپ دے بندے پھڑک دے وہ وکاون گے وہ آکھن گے اگر تو صحیح جواب نہ دے میں تیرا ٹھکانہ ہی تے ہونا لیکن چونکہ تم ٹھیک جواب دیتا ہے ہن تیرا ٹھکانہ جنت دی باری کھول جاندی ہے ہلے او دوڑ لگ بندے خوشبوواں ہوندیاں وہ بندہ رات وچ ہوندا ہے سکون چ آ جاتا ہے اور پھر جے ہوے منافق یا کافر وہ بندہ منافق دی تعریف لمبی چیڑی ہے میں دو لفظ دی مکمنا منافق اسلامی شرعی اصطلاح ہے جو اس بندے نہ دن جیڑا کلمہ پڑھدا ہوے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر میں لگدا ہی تو کلمہ بھی پڑھدا ہے قرآن بھی پڑھدا ہے داڑھی بھی چنگی رکھی ہوئی تو نمازاں بھی پنجے پڑھدا ہے جماعت بھی کروندا ہے تبلیغاں تے بھی جاندا ہے قرآن کریم بڑا بچیاں پڑھاوندا ہے سارے کام کرتا ہے اور باقی جڑا ہے زکات بھی دیندا ہے عشر دیندا ہے آج سالوں سال ہن تے چلو جی بیان لگ گیا نا پر سالوں سال پڑھدا ہے عمرے اتے عمرہ کرتا ہے ایک اجلا اگلا آرام کھول رہندا کو مون ٹور بیندا ہے غریب کو احتیاجات مدد بھی کرتا ہے ایسا دین دے وچ کوئی کام جڑا اور نہ کرتا ہوے تا کوئی بھی نہیں سارا کرتا ہے پر بیماری ایک صرف اندر اس بغض مصطفیٰ ہوے ان اسلامی شرعی اصطلاح ہے جو کی یاد ہے ہن میرے کول ٹائم نہیں نا تفصیل ال جان دا اگر منافقت دی ہوندا تے من میں تفصیل نہ ہوے تیار کرا لیکن ایک میں قرآن دی ہے تو کوٹ کاری دیوا کیونکہ قرآن دا باہر باہر بندے نے مغالطہ رہا رہتا ہے قرآن پنجویں سپارے جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا اللہ فرماتا ہے میرے حبیب جدوں انہاں دو دعوتاں دتیاں جاندیاں نا دعوت الی اللہ یعنی اللہ نے جو کچھ نازل فرمایا اور دعوت الی الرسول بآؤ اللہ دی طرف اور رسول دی طرف تے میرے محبوب منافقاں تو ویکھے گا کہ میرے اللہ ہون گے تیرے اللہ گریز کرن گے تیرے اللہ کتراؤں گے منہ پھیر لیں گے میرے اللہ ہوں گے اللہ المنافق بھی جاندے اللہ خود قرآن جو بیادا ترجمہ بیک لے بیا جا کے پر تیرے اللہ ہونے تو گھبراؤں گے کتراؤں گے ادھا دوجہ مطلب مفسرین نے بھی لکھیا پر ذکر خدا کرن گے ذکر مصطفیٰ نہیں کرن گے ادھا یہ بھی ایک مطلب بنتا ہے اب وہ پھر اندھی تفصیل آنا تفصیل میں یہ ہوتا ہے تو منافق نے جس کو قبر جو رکھیا جاتا ہے یا کافر نو اور ایک گل بھی یاد رکھو ساڑیاں نظرہ میں مشرک اور کافر بڑا نہیں جنمی تو قرآن پنجویں سپارے مذبذبین بین ذالک لا الہ ہاؤلاء ولا الہ یہ قرآن مجید نہیں فرما رہا بنا ادلے نہ ادلے انہاں دے بعد اللہ نے فرمایا جڑا جہنم دا آخری طبقہ ہے مشرکاں تے کافراں تو تھلے والا وہ منافقاں بعد رب نے بنایا جڑا نمازاں روزے ہر جگہ کردا ہوے لیکن حضور دا بغض رکھدا ہوے جتھے بوے گلا کرے گا نبی پاک نو کلے دا نہیں پتا کدو پرا دا نہیں پتا او جی نعوذ باللہ ہن قبر چ زندہ نہیں فلاں فلاں جو بھی اودے کول ہو سکدا ہے کوئی نہ کوئی بتاری ہے دی آڑ لے کے کہ کسی حدیث دی آڑ لے کے ہو جی تو اے جسارت جڑا بندہ کرے او شرعی اصطلاح میں جو کی یاد ہے منافق بھئی میں کھول کے گل پہ دس کسے بندے دی نہ گل کر رہا نہ تواڈے نال نہ کسے دی میں قرآن اور حدیث دا جڑا اصول ہے وہ سمجھا رہے وہ منافق کون ہوتا ہے تاکہ تمہیں پتا ہو او دے واسطے جس وقت فرشتے پوچھتے ہیں دے تو ما کنت تقول فی ھذا الرجل بس اگلے محمد کوئی نہیں ہوتا بخاری کھول کے بشک میرے اس موبائل وچ بھی بخاری مسلم سیاست ساری وچ موجود ہے ساری سیاست ہن آپ کو میں حدیث کاٹ کے دکھا دیندا اور او دے وچ بھی پہلو مومن نو کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
انہاں دا نام لے کے بتا کے بھول بھی جاوے تے سن کے نام تے دس لوے تو منافق دے واسطے کہ محمد کوئی نہیں. صحیح بخاری مسلم دی حدیث ہے. او دی انہاں کے شاری نے حدیث نے وجہ بیان فرمائی. وہ تسی نے وہ فرماتے نے دی وجہ ہے پائے کہ تو حضور دا نام سن کے نام ہوئے دے انہیں کول نہ جاوے حضور نو تاکہ بھولے نہ. تو پتہ ہے کیا دوا دا لا ادری حدیث دے الفاظ میں لا ادری حال میں کوئی پتہ نہیں, میں کوئی پتہ نہیں ہے کون ہو. جو کچھ میں بنیا تو سندا تو ہی میں یاددار جو کچھ پوچھا جاتا ہے ممبراں تے بیٹھ کے مصلیاں تے محراباں میں کرسیاں تے داریاں میں بیٹھتا میں جتھے گھرے وچ بمیا تے کنے کٹدا ہے او دس انہاں دے بارے کون ہو جو آتا لا ادری میں نہیں پتا. میں اتنا پتا جو کوئی دوجے آتے ہیں میں یاددار دوجے ہوتے ہونے قبر قاری صاحب وہ تو پیچھا دعائی تو پہلو سائی گھر آ گئے ہونے گھر نہیں آ گئے دعا بھی مگنے جھٹ کھلونا نہ پہ جاوے کی یاد ہے بجاٹو بھی دے بولنا نہ یہ پیچھا چلیے تو وہ تھے وہ دوجے ہونا کی دے جنہ دسنا ان بھائی آپ راہ ہستی نہیں پہچان کیوں نہیں ہونی ہے نا جس کرنی ہے. تو اس حدیث کو پھر فرمایا وہ دے واسطے پہلو جنت کی باری کھول لی جاندی ہے. بجے اگر صحیح جواب دے ویا اس ہستی سنان لویا تے تیرا ٹھکانہ ہونا ہے تو ایک بار تو خوش ہوتا بڑا میرے واسطے جنت دی باری کھول گئی تو بند کر کے جہنم دی کھول دیتی جاندی ہے. اور حدیث پاک بخاری مسلم دی حدیث ہے فرمایا کہ وہ دے بعد فرشتے کو لوہے دے گرو سنتے ہیں. یہ نکے نے گرو سنی دے مڑا اسی جاننا انجے باپ کیوں کرتا ہے نکے نے ماما کہانی سننی ہے کہ گرو سنتے ہیں فرشتے ہوتا ہے اگلا نہ کول گرو کیتے ہونے. یہ جدوں مڑ حدیث پڑھی ہے تے پتہ لگا کہ باقی گرو ہونے نے حضور دا فرمان ہے. فرمایا لوہے جو نہ دے کول ڈنڈے ہونے گرو وہ نال قیامت تک سنن مار دے رہا. اب کوڑ دل ہے تے گلا کرو نبی پاک دا دل ہے تے ذکر کیتی آ یہ ہن ہر بندے دی اپنی مرضی دکے نال نہیں کسے نال نہ تو ذکر مصطفی کیتا کر تو نہ کیتا کر لیکن گل وہ بڈھی والی ہے وہ جڑی یوسف علیہ السلام دی خریدار بڈھی میں ان شعر جو سنا دینا تاکہ وہ بھی نال ماحول بن جائے. جدوں مصر اندر حسن یوسف دے جدوں مصر اندر حسن یوسف دے ہر طرف شروع اذکار ہو گئے. جدوں مصر اندر حسن یوسف دے ہر طرف شروع اذکار ہو گئے. کو وجدانیت ہوئی تاری مسرور درو دیوار ہو گئے. مالک بنے زغر دے نوکران دے جاری ہر طرف اشتہار ہو گئے. پرسوں چند کنعان دے وکنا ہے ہو کے گھر گھر گلی بازار ہو گئے. شب قدر بن گئے لوکا مصریاں دے قسمت آزما لوگ تیار ہو گئے. گھر گھر صفائیاں ہون پیاں آئینہ رو درو دیوار ہو گئے. رکھتا پرتیاں بادے نسیم گل پہ ترو تازہ گلو برگوار ہو گئے. میں کٹیاں کھیتیاں دلاں دیاں گلزار سارے لالازار ہو گئے. لتھے چر پچھوں ٹلیوں یار جوگی روگی دلاں دے وال ہزار ہو گئے. پوتے بسنتا لے طبیب دارو تندرست محجور بیمار ہو گئے. چڑیا ابر کرم کنان بنو مصری لوگ تمام تیار ہو گئے. مودنے سادی پوے گی کدی جھولی منتظر سینے صدف وار ہو گئے. قصہ مختصر گئی سدائی منڈی حسن یوسف دے عام دیدار ہو گئے. چلے قسمتانو آزمان لوکی کیڑے گل دے تانے ہار ہو گئے. ادھر بک کھلار کے کھلے منگتے ادھر دان تے داتے تیار ہو گئے. قسمت جاگ سی آج سراج کس دی خبریں کتے آج بخت بیدار ہو گئے. بڈھی مصر وچ ایک یتیمنی جئی انج تے بڑی کنگال نادار آزی
پر یوسف نو گھر لے آمنے دی مشتاق ہوئی حدوں پارا دے بار بار تھیلیاں مال تے زار دیاں جاندی پئی دنیا مالدارا دے روے پئی مواٹھا تے بیٹھ بڑھڑی رکھ دی کول نہ ایک دینارا دے اٹی سوتر دی بنا نہ کول کوئی شے بیٹھی نظر سارے گھر بچ مارا دے آئے یوسف جاج دے دھانے ہوندا تے دی سب تیرے اتوں بارا دے واٹی سوتر دی لے کے ہاتھ اندر ڈور پہ او بھی طرف بازارا دے میں تو کون کوئی ہو نہ جائے سودا بھنی جام دی تیز رفتارا دے لوکاں پوچھیا بڑھیے کدے چلیے اگو آنکھ دی دل فگارا دے چلیاں چند کنان دالین میں بھی کر دی اپنا شوق زہارا دے لوکاں ہس گیا کیا کملیے نینی تینو راج کے عقل دی مارا دے شہنشاہ جتھے نا امید وطن اوتھے تو کس بے شمارا دے جتھے پوجنے شاہی خزانے آدے اوتھے تیری اٹی کیڑے کارا دے سن کے گل سراج گرے بڑھڑی شو دی رو پئی ڈائی مارا اس جڑا جواب دیتا نا وہ تہاڈا میرا اتباع دا مقصد سمجھ آئی جواب دیتا وہ جواب نو سنو بڑھی آدھی ہے تسی سچے ہو آکلا دانیا ہو میں بے توری بے دورا ہے کام میرا میری جوڑی کی نہ آندہ جانے آوے میں کون تے کی مقام میرا میں جان دیا میرے کول کچھ نہیں بنا پلیوں بڑے کی کام میرا پر جامنیاں حضرت یوسف دیا خریدارہ میں جو جائے نام میرا اے سودے ہوئے کچھ لوڑ دیا اس وچ مقصود تمام میرا جتھے کدی خریدارہ نہ ذکر ہوئے او نہ وچ لے آ جائے نام میرا بڑھی وانگ سراج مشتاق میں بھی ایک نظر تھی بڑھ جائے کام میرا رکھے میں بھی اپنی یاد اندر کملی والا ماہی دل آرام میرا جتھے اور نہ دے سنے بڑے سنے جامن سنیا جائے درد پیام میرا یا نصیب سراج دی بد میں ناز اندر پہنچ جائے درود و سلام میرا واسطائی قسمت جاگ دیتا گل سنو زیارتا پان والے میرا درد سنے بڑا لے جامی اور آیا دیس مدینے دے جان والے آنکھی گنبد خضرا دے کول جا کے روبرو سلام سنان والے قدمہ وچ بلا لے سراج اپنا راتی چوری چوری جلوے وکھان والے سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو میرے دوستو ساڈا اجتماع دا مقصد یا اکٹھیاں ہون دا مقصد فقط کس واسطے قیامت نو جڑیاں فرشتاں دو ہونیاں ایک حضور دا ذکر کرنے آیا نے ایک حضور دا ذکر گھٹاؤنے آیا نے اللہ کرے تے ساڈا گھٹاؤنے آیا وچ نہ آوے اللہ کرے ساڈا نہ بڑھاؤن آیا تے ورفعنا لک ذکرک آیا نے بھی ساڈا ذکر اس فرشت وچ نہ آ جاوے. تو میرے دوستو قرآن مجید یہ کہہ دے بہنیے پارے دی اللہ پاک فرماندا ہے ان اللہ یسمع من یشاء اللہ پاک وما انت بمسمع من فی القبور اللہ فرماندا ہے کہ میرے حبیب بے شک یہ جڑے قبراں والے نا وہ اللہ جن چاہے سناوندا ہے بے شک کی کرتا ہے جن چاہے ان اللہ یسمع من یشاء یہ اللہ جاندا ہے بے شک وہ اللہ کی کرتا ہے سنا دیتا ہے وما انت بمسمع من فی القبور اور جڑے قبراں وچ نو انہاں تسی سنانے واسطے نہیں آئے ہوئے ان انتم الا نذیر تسی آئے ہو ڈر سنانے واسطے یہ اوتے تمام اس آیت میں سننے دا کوئی سمجھے نا آیت نو میں دس بڑی دی تفصیل آ جاندا تو سمجھو سی اللہ پہ فرماندا ہے کہ ان اللہ یسمع من یشاء بے شک جن چاہتا ہے اللہ
سنتا ہے ادھر تو پتہ لگا وا پھر قبر والے سن دے ہے تے جن اللہ چاہے وہ سنتا ہے نا تے محمد مصطفیٰ تو بعد کے کین چلدا ہے اللہ سبحانہ بے شک سنو نا تے دنیا دے واسطے اللہ دا اعلان ہے عام بنیا واسطے تے پھر میں کہ بخاری مسلم دی حدیث پڑھی جدے وچ متفقون علیہ حدیث ہے کہ جس ویلے تسی ہٹدے ہو نا تے جتیاں دی تواڈے ٹرنے دی آواز بھی سنن عام میت دی گل ہے تے پھر کتھے تیری میری سوال جڑی عام میت ہوے تے کتھے شان محمد مصطفیٰ اللہ نے بنائی ہو سناندے سننے دے بارے میں دو تین حدیثاں کوٹ کرن لگا قرآن دے وچ سننے دی نس پیدا کیتی حالانکہ وہ منکرین جڑے اس میں دوجی نس وچ لے جاندے بھائی اللہ فرماتا ہے نہیں سناؤں گے تسی حالانکہ جڑا وہ قبراں دے بارے بھی ہے نا شاہ رفیع الدین محدث دہلوی شاہ عبد القادر محدث دہلوی اور اسی طرح حافظ ابن قیم نے ابن تیمیہ نے شاگرد ہے سارے نے میں پڑھیا ہے سب نے لکھیا اپنی کتاباں تفسیراں دے اندر انہوں نے لکھیا کہ اس تو مراد قبر تو جڑے کافر جوندے ٹردے پھردے ہیں وہ مراد نہیں قبر والے نہیں مراد یہ قبر اس جسم نوا کیا گیا انہاں دی اور یہ وچ انہاں دی روح جڑی کافر ابو جہل اتبا شیبہ ابو لہب اور جوندے ٹردے ہیں بازار میں گلیاں انہاں دے بارے قرآن کا انک لا تسمع الموت ولا تسمع صم الدعاء اذا ولوا مدبرین میرے محبوب اے جڑے نا انہاں مردیاں تسی نہیں سنا سکدے وہ حقیقت نو اللہ پکڑ رہا ہے انہاں دے دل مردہ اے بارش رحمت ہے کوئی نہ بارش اللہ دی رحمت ہے نا جیڑی کلری دی سیمے دی ماری ہوئی مٹی او دے واسطے اوتے تے جیڑی شے لائی ہوئی بارش ہو تو مر جاندی بارش تو ہے یہ میرے اوتے پئی فصلاں نو اگمدی ہے فصلاں میں تقویت لے آ رہی ہے نشو و نما کر رہی ہے اوہ بارش سیمے والی مٹی ماری ہوئی مٹی تے کراؤ یہ اگر ہو جاوے تے اس برباد کرنی ہے یا اس نو تقویت دینی ہے وہ برباد ہو جائے گی اس طرح یہ دل کی ایک زمین ہوندی ہے کافرہ دی زمین جڑی ہے اس کو اللہ فرماتا ہے یہ ختم ہے یہ مردہ ہے اور ہوندے جوندے آئے اچھا بندہ جوندہ دی سان دی لڑی چل رہی ہے بندہ زمین تے پھر رہا ہے بازار جا رہا ہے سارا بھائی کھیتی باڑی دا کام کر رہا ہے تو قرآن انہیں پیادا ہے مردے قرآن کی پیادا ہے مردہ دیکھو نا کوئی شے حلال نہ اپنے آپ حلال ہوندی ہے نہ حرام اپنے آپ حرام ہوندی ہے جن میرا اللہ اور رسول حکم کا دے چھڑنا فرما دے با حلال ہے وہ حلال ہے جتے بارے فرما دینے حرام ہے وہ کی ہو جاتی ہے حرام اس طریقے نال قرآن کے نہ کہ زندہ ہے وہ زندہ ہے جن قرآن جوندے نہ کہ مردہ ہے وہ کی ہے جوندہ بندہ لگا پھردا ہے اور جسی دل تفسیر اٹھا کے دیکھو اس تو مراد قبرے آئے نہیں انک لا تسمع الموت ولا تسمع صم الدعاء اس تو اذا ولوا مدبرین پر ڈورا پر ٹور پے تو نہیں سنا سکتے ایک مثال ہے نا جو عام ایک تو نے میرے واسطے سمجھونے واسطے اللہ نے بیان فرمائی ادھر تو مراد قبر آئے تھے نہیں نا جوندے کافر جڑے انہاں مردہ اللہ نے آ کے ادھر جوندے کافر اللہ کی پیدا ہے کی نو ہوتے ہن سنیا ہے گل سمجھنے والی تے قرآن ہوتے پیادا بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون برسٹ لگا بم لگا گولی لگی پرس کے اڑ گئے بندے دے جسم دے وہ دا جسم دا ذرہ ذرہ الگ ہو گیا سارے اعضاء الگ ہو گئے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو قرآن نے آتا ہے سان دی لڑی ہوئی ظاہری طور تے ٹوٹ گئی قرآن آتا ہے زندہ قرآن کیا تھا میرا تے نہیں فتوا اللہ کا فتوا ہے آگے سنو اللہ پاک فرماتا ہے بلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين قرآن پہ آتا ہے چوتھے سپارے دے اندر اللہ فرماتا ہے جڑے اللہ دے راہ تے قتل ہوندے نا ادیا کیا ہے وہ زندہ پیڑی ہے انہاں نے مردہ نہیں آکھنا ادے منع کیتا انہاں نے مردہ نہیں آکھنا دعا نہیں کہو تواڈے وچ اتنی سمجھ نہیں بس تسی سمجھ لو کہ میں زندہ یہ فرمایا اگلی آیت میں اللہ پہ فرماتا ہے جڑے اللہ نے راہ تے قتل کیتے جان انہاں نے مردہ گمان بھی نہیں کرنا گمان ہوندا ہے ذہن وچ خیال لواتے گمان دا ایمان ہوندا ہے ذہن وچ خیال ہوندا ہے او دے بارے اچھا ہن شہید ہے ایک میرے لیا بندہ تیرے لیا بندہ گناہگار لان کی آسی پاپی نرا کلمہ پڑھتا ہے عقیدہ ٹھیک ہے عقیدہ ہوتا باقی گناہ ہو کرتا ہے فاسق کے فاجر ہے لیکن وہ جہاد تے چلا گیا جنگ آئی جنگ تے چلا گیا اوتھے جا کے کفار مشرکین دے نال لڑیا اسلام دی سربلندی واسطے جدوں لڑدا رہیا وہ اخیری وہ قتل جن اسی پنجابی جاتے ہیں قتل ہونا وہ مر گیا بندہ پیر لگا بریسٹ لگا ظاہری طور تے وہ بندہ مر گیا نا
اس دے واسطے قرآن دا اعلان ہے وَقُنَّن مردہ گمان بھی نہیں کرنا بلکہ وہ زندہ یرزقون فارغین اللہ انہاں رزق بھی دیتا ہے تو جو خوش بھی. اور پھر اگے فرمایا کہ میرے رزق ہوتے تے خوش نہیں جیڑے پیچھے تو تے میں عمل کرتے ہیں انہاں دے گھرے آ رہے انہاں دی انہاں خبر ہوندی ہے جے چنگے کریے تو خوش ہوندے ہیں جے بھڑے کریے تو انہاں پریشانی نہیں بڑھدی. بندہ گھر ہے تے وہ اوتھے قبرے وچ اور وہ حالانکہ شافعیہ دے نزدیک تے جنازہ بھی کوئی نہیں انہاں دا شہیداں دا. ساڈے نزدیک جنازہ ہے باقی غسل کفن کوئی نہیں. اسی غسل نہ دیندے کفن نہ دیندے نہ کپڑے دے حنفیہ دے نزدیک جنازہ پڑھدے ہیں وہ دے وچ بھی اپنی ساڈی خوش نصیبی ہے. شافعیہ دے نزدیک جنازہ تک کوئی نہیں جنہاں کپڑیاں وچ رتو والے وچ دفن کرو اور جس دفن کردے ہیں قرآن دا فتویٰ ہے ابو جہل ابو لہب واسطے میں مردے دنیا واسطے. اور اتنے بندہ مر گیا برسٹ لگا خیر لگا بندہ مر گیا قرآن آدھا وہ زندہ ہے. اچھا ہوں بتا چل دیا شان ولیاں دی باری ہے یا وہ شہید دی باری ہے. دیکھو نا نہیں ایک میں رتبہ سمجھاؤں نہ نو دو قرآن مجید نے شہادت بڑا ایک مقام ہے رتبہ ہے لیکن ایک ساری زندگی دو قسم کا جہاد ہوتا ہے ایک جہاد اکبر ایک جہاد اصغر. ایک بڑا جہاد ایک چھوٹا جہاد. یہ جہاد اصغر ہے اور جہاد اکبر نفس نال جہاد کرنا جیڑا اپنے نفس نال جہاد کرے دا بھئی جو بیٹا کام ہے اس کو روکنا یہ بڑا جہاد ہے. اور جہاد اکبر والے نا پھر تسی کی ہوتا موازنہ کرو گے. پھر آقا کریم علیہ السلام دی شان ابو بکر و عمر دی شان عثمان و علی دی شان وہ کس زمرے سے لے جاؤ گے پھر آقا کریم علیہ السلام دی. اور اشرف علی تھانوی دی تفسیر دا میں حوالہ دے دوں بیان القرآن دا. اشرف علی تھانوی صاحب نے ان ایتاں دی تفسیر دے اندر بیان القرآن وچ جو بنیاں دے پیر نے یہ تفسیر جو لکھیا کہ اگر ایک عام بندہ مر جاوے شہادت دا رتبہ پوندا ہے تو انہیں زندہ مننا پوندا ہے قرآن منواوندا ہے اور وہ بندہ مومن ہی نہیں جڑا اس گل نو نہ مننے مسلمان ہی نہیں رہندا انہاں دی زندگی ہے تے پھر وہ دن با پھر نبیاں بنیاں دی اس تو بھی اچھی اور احسن زندگی اللہ نے عطا فرمائی. اچھا پھر آگے دوجا اگر فرض مال تسی اس پاس سے بھی جاؤ کیا حضور جڑے شہید ہے یا کوئی نہ حضور علیہ السلام اللہ نے شہادت دا رتبہ بھی عطا فرمایا. شہادت دا بھی جس وقت فتح خیبر ہویا نا تے انہاں نے یہودیاں نے ایک بکری ذبح کی تھی اودے وچ زہر ملایا. زہر بڑا دریا کے ساتھی تھی ایک صحابی دی وفات بھی ہو گئی ہے اودے نال اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے کھا لیا اس بکری بھنے ہوئے گوشت نے بھجے ہویا گوشت اور وہ دا سالن پک ہویا. آقا کریم علیہ السلام کے سامنے آیا میرے نبی دی شان دیکھو بابا بکری مردہ ہو گئی ریج گئی پک گئی سالن پک گیا جب سامنے آیا نا تو اتنا ان نہیں پتا میرے سامنے اللہ دے نبی بیٹھے ہو سبحان اللہ. اس نے بول کے کوئی بندہ ہی انکار نہیں کسی مسلک کو نہیں کر سکتا اس گل دا سب منن گے. جس سامنے تو بول کے لقمہ جب سرکار نے فتح نا تو اس نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے میں زہر ملے ہوئے. اس لقمے بوٹی نے کیا کہ میرے میں زہر ملے ہوئے. حضور علیہ السلام نے دوجے منع فرما دیتا تو خود وہ کھا لیا میں زہر یعنی کچھ نہیں آتا واللہ یعصمک من الناس. اللہ فرماتا ہے میرے ابھی جتنا رکھوالا میں ہوں ان کوئی شاید کو ذات پہنچا سکتی ہے وہ تا کون کو بگاڑ سکتا بھاویں ایڈی چوٹی دا زیر لاوے دور لاوے حضور دا ذکر ڈاؤن کرنے واسطے رب دا ورفعنا لک ذکر ورفعنا لک ذکر میرے محبوب تیرا ذکر دن بدن بلند ہی ہوتا رہے گا تو وللآخرۃ خیر لک من الاولی. جیڑی گھڑی آوے گی اگے نال اونچی بناواں گا جیڑی آوے گی اگے نال ود کی ہوسی تے جتا قرآن ذکر اونچا کرے اللہ جدا کرے وہ تا کوئی نیواں کر سکدا نہیں وہ اپنا آپ خراب کرنا ہے. تو اس تو پتہ لگا آقا کریم علیہ السلام جڑا زہر کھادا یعنی وہ زہر والا سالن کھا لیا 3 سال تو بعد 3 سال وہ زہر دا سر رہیا اندر تو حضور چونکہ نبی ہے گھر کی عادت ہے کیا یہ مسئلہ حضور علیہ السلام جدوں بیمار ہوئے نا وصال شریف دے دنوں میں اس وقت جدوں سرکار نو اثر ہویا تے میرے قریب آ کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی وہ فرمانی حضور علیہ السلام نے فرما دیتا کہ میں اس زہر دا ہون اثر ہو رہے 3 سال تو بعد 3 سال لگ گئے. اتنی وجہ وہ سمجھ رہا ہے زہر اس سے میں صحابی جناب شہید ہو گیا اور جس کھا لیا باقی جے اس ویلے اثر جی ایڈا تکڑا زہر دیا تے اس ویلے ہونا چاہیے نا 3 سال تو بعد تو کچھ بنتا لیکن اللہ جی میں چاہ کر سکتا ہی نہیں. اللہ نے وہ زہر محفوظ رکھ لیا.
اللہ نے پتا ہے صدی ہونی ہے جس پر نبی پاک نے نعوذ باللہ مردہ مننا نا رب نے فرمایا کہ میں وہ سارے مسئلے ختم کرنا چاہنا ہے نا تاکہ ڈاؤٹ ہی نہ رہے. فرمایا کہ میرے محبوب زہر دا اثر اس واسطے رکھیا تاکہ اس زہر کے سبب نہ تہاڈی وفات ہوے اور شہادت کے رتبے تے فائز ہو جائے تاکہ وہ بھی اگر کوئی اس زمرے جو شہادت ہے آکے بنی شہید جڑے لوگ زندہ نبی ولی نہیں زندہ تے اللہ فرماتا ہے میرے محبوب ہی ہوئی دوار وفات عطا کر چھڈی کہ دوار کو شہیداں دے زمرے وچ بھی داخل کر چھڈیا. شہادت کسے نصیب ہوئی ہے تو تہاڈے فیض نال اس کو نصیب ہوئی تے صدقے نصیب ہوئے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو پھر جڑا صحابیہ نے سوال کیتا وہ سنو. صحیح ابن ماجہ دی حدیث اور اشرف دوسرے مولانا زکریا دیوبندی نے فضائل درود میں بھی اس کو کوٹ کیتا. دیگر ڈھیر سارے محدثین نے لکھیا. حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر دی جلد 3 صفحہ 515 دے اوپر اس نے لکھیا اپنی تفسیر ابن کثیر دے اندر. بعض لوگ بڑا ابن کثیر نو مانتے ابن تیمیہ دے شاگرد ہے نا اور حافظ ابن قیم دے کلاس فیلو ہے استاد بھائی ہے اور سعودی عرب والے بھی بہت زیادہ مانتے ہیں حافظ ابن کثیر دی تفسیر نو سلیبس دے طور تے یونیورسٹیز اور کالجز دے اندر پڑھائی جاتی اوتھے او دے وچ انہوں نے اس حدیث کو کوٹ کیتا. دیگر کئی محدثین مفسرین نے لکھیا حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث درابین ایک دے اوس بن اوس تھوڑا تھوڑا الفاظ دی چیننگ نال حدیث دا لبے لباب تقریباً ایک ہی. حضور علیہ السلام نے فرمایا جمعے والے دیہڑے میرے اوتے کثرت نال درود پڑھیا کرو. جمعے والے دیہڑے او دی وجہ بیان فرمائی کہ یوم مشہود ہے. اس وجہ کی اس دیہڑے فرشتے کثرت نال میری بارگاہ وچ حاضر ہوئے. یہ فرمایا. اگے فرمایا کہ جس وقت تسی درود پیش کر دیو تواڈے فارغ ہونے تو پہلے میرے کول ہوندا ہے اور فرشتے عرض کی کرتے ہیں وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فلانا بندہ فلانے دا پتر فلانے ٹبرے قبیلے نال جو کرمانے چگتے کہ فلانے تواڈے ہوندے نے بندہ اور فلانی بانڈ دا جڑا بندہ ہے نا فلانے پنڈ وچ فلانی جائی تے بیٹھ کے حضور دی بارگاہ میں سلام پیش کیا کرتا ہے. حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا تہاڈی وفات شریف تو بعد بھی بنیے درود پہنچنا ہے تے ہن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد کس مسئلے کو جان سکدا نبی نال تو بعد کوئی نہیں جانتا. ایمان دی گل دسو سارے مولویاں تو کا پتہ ہے یا کریم علیہ السلام نو زیادہ پتہ ہے. یہ ہر بندے آکھدا ہے مننا ہر ہے نبی نہیں زیادہ ہے تے مولوی دی نہیں مننی چاہیے. اللہ دے پاک رسول دی مننی چاہیے. تو سرکار نے کی فرمایا فرمایا ابو دردہ سن لیا فرمایا نام ہاں میری وفات تو بعد بھی ان اللہ حرم علی الارض تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا ہاں ابو دردہ میری وفات تو بعد بھی انی میرا علم بھی رہنا ہے ادراک بھی رہنا ہے جو ہن تہاڈی سمجھنا ہے انی سمجھ دے رہنا ہے. اور اللہ نے یہ گل حرام کر چھڈی ہے کہ نبیاں دی جسم کھاوے اللہ دے نبی زندہ ہو کر انہاں رزق بھی عطا کیتا جائے. سبحان اللہ. یہ سرکار دا فرمان ہے. اور پھر سرکار نے فرمایا حضرت امام ابو داؤد نے سنن دے اندر حافظ ابن کثیر نے اپنے تفسیر ابن کثیر دے اندر دیگر خطیب تبریزی نے مشکات المصابیح دے اندر دیگر ڈھیر سارے محدثین نے اور مولوی زکریا دیوبندی نے فضائل حج دے اندر اس کو لکھیا کتاب بنا دی. وہ حدیث کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ما من یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. سرکار نے فرمایا جس ویلے میرا کوئی امتی بھاویں جیڑی صدی ہوے تے بھاویں جتھے بیٹھے ہوے کوئی امتی میرے تے جدوں سلام پیش کردا ہے ایک درود ایک سلام کی پیش کردا ہے سلام تے اودا میں سلام اللہ نے میری روح واپس لوٹا دیتی ہوئی ہے جسم وچ اور میں اودا سلام سن کے تے اون جواب عطا فرمانا. سبحان اللہ. حضرت خواجہ جامی رحمت اللہ عبدالرحمن جامی انہوں نے 18 حج نصیب ہوئے. کتنے 18 حج تو نصیب ہوئے نا 17 سال وہ حج تے گئے نا جدو پہلو ہر سال جدو حج پڑھ کے مدینہ شریف جانا نا اس پر چاہت ڈاکٹر صاحب کو مدینہ نہ دنیا پر تیرا اتنا ویزا ہے 6 دوجا مہینے دے یدے دے گئیاں دیاں جائیاں دے نا سسٹم نا جتنا کچھ چاہ بھیجے آ رہے زندگی ہوتے گزار لے نہ پاسپورٹ ہے نہ یہ کوئی ویزے والے سسٹم ہے کھلا کھاتا اون خوش نصیب ہے بندے ہن تے بندے دی ادھر جے نتی نہیں تو اپنا بستر گول کر
تو جانے والی تھوڑ کر حقیقت گل نہیں ہوندی بندہ رجدا تے ہے نا اوتھے او نا 17 سال جاندے آئے جدوں حج پڑھ کے مدینے شریف رہنا جتنا دل جانا رانے تو بعد جس ویلے آنا ہوندا ہے آخر بدل نال تے آقا کریم علیہ السلام دے مواجہ شریف جانیاں دے سامنے جا کے نا جو ایتھے تیرا میرا پرانا ہوئے تھا جانے جی مینوں اجازت ہے میں جاواں کچھ دیاں کوئی نہ انہیں سرکار دی بارگاہ کے سامنے جا کے تو نرد کرنا یا رسول اللہ حضور دا غلام حاضر ہے تے وطن واپس بیوی بچیاں کول جانا چاہتا ہے میری اجازت ہے میں جاواں سبحان اللہ پہلو تے علامہ جامی دا عقیدہ ویکھو حضور دی ذات دے بارے زندہ دا یا مردہ دا زندہ دا یہ ثابت ہے اجازت ہو نہ تو لگے جڑا سندا پیا ہوے تے جڑا سندا ہی کوئی نہیں ویکھدا ہی کوئی نہیں اس تے او اجازت لینی نہیں مڑکی ہوندی ہے اور جس وقت وہ نارض کرنا تے قوال پھر انہاں دی شان آئی نا آقا کریم علیہ السلام نے اردو فارسی میں دی زبان آئی نا تے حضور نے فارسی میں جنان جواب دینا سرکار نے فرمانا جامی سلامت رویو باز آئی جامی سلامت رویو باز آئی تو جامی خریت نال جامے تے موڑ سار ملن میاں سبحان اللہ کتنے سال انہاں نواز آئی 17 سال کتنے سال 17 سال جامی سلامت رویو باز آئی تو جامی انہاں خوش ہو کے گھر جانا میں پونا ہونا ہے بہت تیاب چڑیا ہونا ہے اور جس وقت انہاں آنا پھر اس طرح 18ویں باری جنوں حاضری نصیب ہوئی 18واں حج کیتا تے پھر معمول کے مطابق اجازت مانگی نا تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا جامی سلامت رویو باز آئی کوئی نہ آکھیا تے جامی صاحب رو پے رو پے انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں انہوں پتہ لگ گیا میری یہ آخری حاضری ہے میں انہوں کو نصیب کوئی نہیں ہوئی وہ ایسے اشاق لوگ آئے اے محبت پیدا کرو دلہ کے اندر رب دی عزت دی قسم کئی لوگ ہیں جس پر نماز دے وچ السلام علیکہ ایھا النبی پڑھ دے ہے نا امام غزالی جی نے لکھی ہے جتنا تھوڑی انہاں نے حضور نے جواب نہیں آ رہا تاکہ نہیں ٹھردے سبحان اللہ وہ تو نال واپسی جواب ہر بندے تو کام تے نہیں سننے والے بس سرکار دی ہر بندہ سن لے انہاں دی آواز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی او ہستی ہے میرے کریم نبی نے فرمایا من زار قبری وجبت له شفاعتی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جس میری قبر دی زیارت آ کے کر لے روزے دی زیارت کر لے او تے میرے تے گل واجب ہو گئی ہے وہ دی قیامت میں شفاعت کرنا اے ڈاکٹر صاحب تو پوچھو جڑے اور لوگ مدینے شریف جڑے گئے ہاتھ کھڑا کرو سارے جڑے مدینے پاک دی حاضری ہوئی الحمدللہ اللہ تو سارے دنیا میں لے جا مدینے پاک دی حاضری ہو جائے جس ویلے ایک وقت بندہ حاضری دیندا ہے کوئی اوتھے سینکڑے نہیں ہزاراں دے حساب بندے ہوندے تو اس گیلری وچ ہزاراں دے حساب تے زندگی چ ایک باری 1450 سال گزر گئے تے پتہ نہیں کتنے سو سال تو بعد قیامت ہونی ہے جس زندگی وچ کسے صدی کدی بھی کسے ویلے ایک باری بھی ایمان دی حالت میں جو حاضری دے رہی ہے قیامت والے دیہڑے میرے آخر پتہ ہونا وا فلانے دیہڑے تے فلانے ٹائم میرے روزے اوتے آیا سبحان اللہ اس تو اگا اور مصطفیٰ علیہ علم نو کتنا بیان کری جڑے ایک باری ملے گیا ہے اور حضور تو پھر اگلا بھی پتہ ہونا بھائی دے دل وچ ایمان ہے تے ہی دے وچ منافقت ہے یہ بھی پتہ ہونا تاں ہی شفاعت کرنے نال تے جو حضور نو نعوذ باللہ پہ نہیں پتہ تے اگلے دی شفاعت حضور نے کرنی وہ تے منافق بھی جاندے اوتے سارے ہر مسلک دا بندہ ہوتا ہے سارے جاندے پھر سارے نے تے کرنی بھی کوئی نہیں 72 سے 73 فرقے وچ ایک ہی جنت جو جانا ہے نا 72 تے جہنم وچ جانا ہے سرکار دے فرمان دے مطابق تو پتہ لگا مصطفیٰ کریم علیہ السلام قبر وچوں باہر انہاں ظاہرین نو دیکھ رہے ہوندے سبحان اللہ فرمایا جیڑا بندہ حج ادا کرنے تو بعد میری قبر دی آ کے زیارت کرے گا وہ یہ سمجھے جو دنیا میرے نال دی ملاقات ہوئی کہ میرے کریم نبی نے فرمان آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کتوں تک بندہ بیان کرے حضرت ابو الخیر اقطع رحمت اللہ تعالی علیہ مولانا زکریا دیوبندی نے اپنی کتاب فضائل حج دے اندر واقعہ کوٹ کیتا صاحب اتحاف دے حوالے دے نال کہ جس وقت مدینے شریف حاضر ہوئے نے
جا کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے روزے پاک دے سامنے اے فرماندے میں 5 دہاڑے لگ گئے کھانے پینے واسطے چیز کوئی نہیں ملی میں تنگ آ کے آقا کریم علیہ السلام دے سامنے جا کے مواجہ شریف جاریہ دے سامنے سلام عرض کیتا تے عرض کیتا یا رسول اللہ حضور دا غلام حاضر ہے میں 5 دہاڑے ہو گئے کوئی شے چکھنے میں نہیں ملی میں حضور دا اج مہمان سبحان اللہ میرا کیتا تواڈا اج فرماندے میں گل کر کے تے آ کے منبر شریف دے کول آ کے 2 رکعت نماز نفل ادا کیتے چوتھی میں لیٹ گیا میں اگڑا گیا میں نودگی جئی آئی ہے خواب دے اندر کی میں ویکھدا میرے کریم نبی تشریف پہ لے اوندے سجے پاسے ابو بکر صدیق نو کھبے پاسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور اگے سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ٹر دے اوندے مہینہ کے مولا علی فرماندے بہادر تشریف لے جدوں میں ویکھیا تے آقا کریم علیہ السلام آ گئے حضور علیہ السلام نے میں روٹی عطا فرمائی سبحان اللہ کی عطا فرمائی روٹی یہ جو بنی دی کتاب وچ لکھیو میں حوالہ دے چھڑیا دیکھنی ہے دیکھ لویا میری روٹی جدوں عطا فرمائی وہ دن اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے میں ادھی خواب دے اندر کھا چھڈی ہے جدوں میں جاگیا تے دی میرے ہتھے وچ موجود آئی سبحان اللہ اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ تحقیق اچاریا حیدری سیدی مرشدی یا نبی یا لبیک لبیک یا رسول لبیک یا رسول پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول پھر اس تو بعد اس سے پہلے حج میں مولوی زکریا صاحب نے لکھے انہوں نے کوئی ڈھیر سارے اکاتیں لکھی ہیں حضور دے روزے دی حاضری دے حوالے نال انہیں جو فرماتے ہیں کہ سید احمد رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ 555 ہجری دا واقعہ 555 سال حضور نے دنیا کو سے گزر گئے یہ ہجری دا وچ چلو 11 سال کٹ چلے وہ ایک باری روزہ اقدس تے حاضر ہوئے نا تے کوندا وہ تے ہے نا آذربائیجان افغانستان دے ایریا دے راڑے آئے تے اوتھے جا کے انہوں نے شعر پڑھیا جن دا ترجمہ ہے کہ یا رسول اللہ میری اگے جسم دور آ تے میری روح آ کے حضور دے آستانے بوسے دین دیا چم دیا تے سلام آ کے پیش کر دیا اور یا رسول اللہ جسم دی دوری دور ہے تے ہن کدی میں اپنا دست مبارک عطا فرماؤ نا تے میں بوسا دیواں مولانا زکریا صاحب نے لکھیا اپنی کتاب جو کہ حضور نے قبر شریف جو ہاتھ مبارک باہر نکلیا انہوں نے بوسا دیتا 90,000 دا مجمع مسجد نبوی وچ جتے وچ حضور غوث پاک بھی موجود ہے سبحان اللہ انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی دا بھی نام لکھیا وہ بھی موجود ہے صاحب نے زیارت کی تھی سبحان اللہ وہ بندہ زیارت کرا لیتا آج کر لیتا بعد پھر اس تو بعد صحابہ کرام دا عقیدہ سنو پھر ختم بھی کرتا صحابہ کرام دا کی عقیدہ قرآن نے تے بے شمار جائیں تے بیان فرمایا صحابہ دا عقیدہ ابو بکر صدیق دا عقیدہ عمر فاروق دا عثمان غنی دا مولا علی دا سب صحابہ دا جڑا عقیدہ وہ کوٹ کرن لگا سیدہ عائشہ صدیقہ دا اس تو اگے تے پھر اور کسی دا عقیدہ بہتر ہو بھی نہیں سکتا توحید نو نہ کوئی جان سکتا ہے سیدنا صدیق اکبر دا جب آخری وقت آیا مرد الوصال شریف وچ آئے تو انہوں نے سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بلایا اس تو پتہ ہے لگا مرن لگیا بندہ بلندہ اور نہیں جدنا چنگا تعلق ہو گیا جدنا دشمنی ہوگا کدی اور بھی کسے بلایا کاری صاحب دشمنان کدی بلا گلیا میں مرومہ تھے انہوں فلانے بلا لیا اس وقت جنہاں بلاوی گا جنہاں چنگا قریبی تعلق پیار دا تعلق ہو گئے تو پتہ لگا حضرت ابو بکر صدیق دا مولا علی نالو چوکھا پیارا جو نہ اپنے پترے نہیں بلا گلیا دیو نہیں بلایا کیل بلایا حضرت مولا علی بلا کے تے فرمایا کہ علی بھائی حدیث میں نہیں ہوتا علی بھائی میری چل وسیعتاں تو پوریاں کرے وسیعت بھی بندے قریبی نہ کیا جاتا وا پترے نہ کیدا ہے جڑا بڑا قریبی بندہ ہو جس وچ پوریاں کرنی ہو انہوں نے فرمایا کہ پہلی وصیت میری یہ ہے جن ہتھاں نال میرے لاجبال آقا کو غسل دیتا یا ان ہتھاں نال میں نے بھی غسل دیتا سبحان اللہ پہلا پیار دا تعلق دیکھو پھر فرمایا اگے تفصیل تھوڑی لمبی ہے کفن دے بارے بھی آ کے میں مختصر کرنا انہاں پھر وصیت فرمائی جس وقت میں فوت ہو جاواں غسل دے لو کفن دینے تو بعد میرا جنازہ آقا کریم علیہ السلام دے روضے دے سامنے لے جانا قبر شریف دے تے اوتھے جا کے دروازے دے کے جا کے چارپائی میری راہ کے نا تے اوتھے میرا سلام عرض کر کے تے تساں آکھنا ہے یا رسول اللہ غار والا بیلی آئے ہوئی سبحان اللہ کیڑا بیلی آئے ہوئی غار والا قرآن غار
وچ نال پیا بناوندا ہے تے حضور مزار وچ نال پیا بناوندا ہے نال نو نا حضور دے مزار وچ حضور دے نال نو تے او تے قرآن دا سال یسر ما فل غار اوے تو میں دوری پاوی ہے جے دے پوڑی والی شکل بچکائی دی نا وچ کوئی گنجائش نہیں اللہ جے نال دا وہ نیڑے تے جے حضور نیڑے کرو نو دودھ میں دور کرتے ویلے بھی تو کچھ ہو سکدا نہیں اپنا ایمان خراب کرنا ہے انہیں کیتا خیر لے کے گئے جس وقت اتنے جا کے رکھی نا انہاں دی میت یعنی جنازہ رکھیا تے انہاں نے عرض کی یا رسول اللہ صلوات اللہ علیہ کا گھر والا بیٹیا جا گیا تے اجازت لیندا ہے تے دفن ہونے دی اللہ دی قسم ہے حدیث میں چوٹا دروازہ آپے کھول گیا تے وچوں آواز آئی بیلی بیلی یہ کھولاون دے کیسی بھی مشتاق ہے موئے ہویا بندے آپ کدی جواب مار کے جڑا مٹی ہو کہہ سکتا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ حق شاریہ یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول لبیک پتی پتی پھول پھول یا رسول پتی پتی پھول پھول یا رسول لبیک یا رسول اللہ پھر سنو صحیح بخاری دی حدیث دینے لگا بخاری دی اس واقعہ تو عام بندے واقف نہیں اس حدیث تو عام یہ نہ کدی کسی میں آج تک کسی عالم تو میں نہیں سنی میری نظریں اگلے دن بخاری شریف پڑھتے آ گئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں جسو خنجر لگے نا پتہ واقعہ دا سارا پتہ ہے تو انہاں جسو کدی بے ہوشی ہوندی ہے کدی ہوش ہوندا تے انہاں نے سیدنا اپنے بیٹے عبداللہ نے فرمایا کہ جا کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کولو میری تدفین واسطے جگہ دے بارے تو پوچھیا اجازت لے گیا وہ گئے حضرت عبداللہ انہاں جا کے ام المومنین کی عرض کیتا کہ امیر المومنین ہے خیس ظاہر کی تھی انہاں فرمایا میں جگہ سے اپنے جو بھی رکھی ہوئی آئی لیکن ہن کیونکہ میں اپنے اوتے عمر نو ترجیح دینی کمال پیارا اس گھرانے دا اپنے اوتے عمر نو ترجیح دینی ہے وہ دسو ٹھیک ہے وہ آ گئے جس ویلے آئے نا تو انہاں کو خوش خبری سنائی بدوان مبارک کو میں جگہ دیا انتخاب ہو گیا اجازت ہو گئی انہاں فرمایا پترا میں امیر المومنین آنا تو تم یہ کرنا ہے میں جس ویلے فوت ہو رہی اس موڑ جانا ہے سبحان اللہ ہو سکتا ہے اس وجہ تو نہ دیتی ہو نہ میں کچھ آمد ہے تو پر تو سا موڑ جانا ہے دوبارہ پھر اجازت ہو گئے کہ ٹھیک ہے نہیں کہ میں جنت البقیع دفن کریا ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک فرمایا کہ پھر ایک اور کام کرنا ہے جس وقت میں فوت ہو جاواں آقا کریم علیہ السلام تے روزے دے سامنے لے جانا جی میں حضرت ابوبکر صدیق نے آکھیا انہیں صحیح بخاری دے حدیث سے حضرت عمر فاروق نے بھی عرض کیتا فرمایا کو تے جا کے اجازت لینی ہے جی حضور نے اجازت دی تے اندر دفن کر دے ورنہ میں جنت البقیع دفن کر چھڑے سبحان اللہ وہ نبی اجازت اس تو پتہ لگا بس صاحب صحابہ دا کیتا حضور سن دے یہ صاحب پھر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کے حضرت عائشہ صدیقہ انہاں دی قید سنو اشرف مولانا زکریا جو بندی نے فضائل حج میں سے بھی حدیث کوٹ کی دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا یہ عقیدہ وہ فرمانی ہے یہ وچوں مسئلے کئی نکلتے نے حدیث جو میں صرف ایک دو نشاندہی کرنا انہوں نے فرمایا جس وقت وہ فرمانی ہے آقا کریم علیہ السلام دفن ہوئے حضرت ابوبکر صدیق ہوئے تو میں عام حالت میں جو گھر جو سروں کپڑا عام جو عورتیں لے جس بھی ہوتا میں ٹور جاتی ہے کیونکہ ایک میرے خامد ہے اور دوسرے میرے باپ ہے والد ہے تو لہذا میں عام نارمل حالت ٹور جاتی ہے جس میں حضرت سیدنا عمر فاروق دفن ہو گئے تو پھر میں پردہ کر کے اندر جا دیا یہ کر دیا پردہ کر کے اس کو پتہ لگا حضرت عائشہ صدیقہ جی اگر مر کے بندہ مٹی ہو جائے تو پتہ کس چیز دا اس تو ثابت ہویا کہ عائشہ صدیقہ دا عقیدہ بھی ہے کہ حضرت عمر اپنی قبر میں جو میں دیکھ رہے ہیں بھئی یہ عقیدہ بنتا ہے نا پھر تیجا جو دوسرا مسئلہ ہے منسبت ہویا اس تو نکلیا کہ عورتاں اگر با پردہ اپنے خامد یا بھائی یا کسی عزیز کی قبر تے جانا چاہن تو جا سکتے اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہر بدھ نو غالباً میدان احد میں حضرت سیدنا حمزہ کی قبر کی زیارت واسطے جانی حضرت عائشہ صدیقہ اپنے بھائی کب کی قبر عبد الرحمن کے اوپر واپس ہو گئی میرے کو ڈھیر سارا مواد اس ہوتے وہ حدیث پہلو دی ہے جہدے وچ حضور نے منع فرمایا اور فرمایا کہ وہ برکت نہیں منع کیتا اور یہ حدیث بھی ثابت کرتے حضرت عائشہ
صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب واپس بھی ہوئی ایک صحابی ملے انہوں نے پوچھا اب کدھر گئی ہوئی آؤ انہوں نے فرمایا میں اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر تے گئی ہوئی آج انہوں نے فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام نے عورتاں منع نہ کیتا بنا جایا کرو فرمایا جس پہ عورتاں منع کیتا اس پہ دھوان مردان بھی کیتا جس اجازت دیتی احسان بھی دے چھڑی ہے ہاں حقیقت ہے حدیث پاک ہے باقی یہ ساڈا علیہ سنت ویسے علمی اختلاف ہے علمی اختلاف خیر ہوندے رہندے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ نہ جانے دے کہہ لیکن شرائط نہ جانا با پردہ ہو کے جان میرا نہ بنا لے میں کو تے جھوم بنا کے تے کو نے رونق بنائی ہوئی یہ نہ ہوئے قبر کو یاد اپنی موت کو کرنے واسطے ہی سارے ثواب واسطے اگر جیوا ساڈے لوگ کے قبرستان ہوندے نے ایک دو عورتاں یا گھرے دے فیملی دے بندے نہ جانا اس طرح با پردہ ہو کے یا نظارات تے اور یا اللہ تے جس طرح تسی پتہ نہیں گئے ہو کہ داتا صاحب جل کل ہے نظام انہوں نے دروازہ ہوتا حلال کر چھڑیا با پردہ نظام ہے اگر اس طرح جانیاں تے جائز پھر سرکار دی قبر انور ہوتی حاضری دینی ہے تو ریاض الجنہ ہوتے بھی دین تو صرف حضور دی قبر نہیں نہ صحابہ کرام دی نہیں ہے پھر 1990 تو پہلے جس پر یہ نہ بنے ہویا باؤنڈری نہ ہی لگی ہوئی ہے باؤنڈری جڑی وہ دیوار ہے تے اس وقت جڑے ساڈے پنڈ دا ایک بندہ اگلے دن دستا تو کہتا میں 88 دی گیا تے کوئی دیوار نہ ہی ہوندی جنت البقیع دی صرف ادے ہوندی ہے سائیڈ جڑی روزی ہے اس پاسے تے ساری عورتوں پر ہوندی ہو کے قبرستان وچ باڑی ہوندی ہیں ہن اوتھے پھر غیر راش ہوندا مرد عورتاں دا کٹ ہونے دی وجہ تو منع کر دیتا گیا وہ جائز ہے اس طرح تو بہرحال عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا کیتا ہے کہ حضرت عمر قبر وچوں دیکھ دندا ہو پردہ ہو کے جانی ہے پھر حضرت جلا ابن جلا انہاں دا بھی واقعہ پیش ہے سرکار روزے تے حاضر ہوئے انہاں نے جس طرح حضور نے روٹی عطا فرمائی اور اور بھی ڈھیر سارے واقعات انہوں نے لکھے اشرف علی تھانوی نے حوالہ دے کے بعد پھر میں چند شعر پڑھتا پھر ختم کرنے اشرف علی تھانوی نے بلا انہم الظلم وانفسهم جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما ان کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ہے نا اس آیت کا ترجمہ جڑا ہے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب جن اپنی جاننا تے ظلم کرنا ہے اگر وہ تواڈے کول آ جاندے نا تے اللہ کول آ کے معافی منگدے تیرے بوئے تے آ کے اور تو رسول انہاں دی سفارش کر دے ویا سبحان اللہ اللہ انہاں ضرور ہی معاف کر دے گا بے شک کرتا ایتھے بھی ہے پر تو دی گارنٹی نہیں دیندا بس ضرور ہی معاف کراں گا ضرور دی گارنٹی دیندا اوتھوں دی بجڑا میرے یار دے بوئے تے آ جاوے او تے سارے دو چھڑدا معاف کر دینا اس آیت کی تفسیر دے اندر مولانا اشرف علی تھانوی بیان القرآن دے وچ لکھ دے ایک واقعہ کوٹ کر دے حدیث ویسے مولا علی نے ایک روایت کی تھی وہ 3 دن حضور دے وصال شریف تو بعد دی بھی ہے لیکن یہ چونکہ بعد 200 سال 228 سال بعد دا واقعہ اشرف علی تھانوی صاحب نے مدارک دے اور کئی تفسیرات دے حوالے دے کے انہوں نے لکھیا کہ ایک بندہ آیا دیہاتی اتے اس نے سرے میں مٹی پائی ہوئی کپڑے پاٹے پرانے اور پائے ہوئے نارملی حالت بنا کے فقیرانہ حضور دی قبر شریف اتے اپنے آپ کو آ کے گرا دیتا یا رسول اللہ اللہ نے فرمایا بلاؤ انہم الظلم انفسهم ایت پڑھی پڑھ کے درد کرتا یا رسول اللہ میں اپنی جان اتے بڑے بڑے ظلم کیتے اور بڑا گناہگار ہوں تو تہاڈی بارگاہ وچ حاضر ہوئے میں اللہ کول معافی لے دیو قبر تے آ کے اور 228 ہجری جو بندہ بہت پیا ہوندا 250 سال بعد دا واقعہ اشرف علی تھانوی صاحب جو بنیاں دے پیر و مرشد نے لکھیا کہ جس وقت انہوں نے عرض کی تو اس بندے نے تے روز پاک وچوں آواز آئی کہ کیا تیرے پچھلے سارے معاف کر دیتے گئے سبحان اللہ اور او دا نام عبداللہ بن عمر بن مغدی اس بندے دا نام عبداللہ عمر دا پتر 228 ہجری تے جو بندہ فوت ہویا اور جے اگر حضور سنتے ہی نہیں تے پھر کس طرح جواب انہاں عطا فرما دے بڑی کمال دی ایک گل تو سناون لگا بڑی کمال مولانا زکریا جو بندے نے انہاں دی کتاب ہے فضائل صدقات یہ پڑھیا کرو کتاباں وہ تے انہوں نے واقعہ ایک لکھیا فضائل صدقات دے دوسرے حصے میں عرب دے وچ نا عرب والے نے سنیا کہ فلاں جگہ تے ایک بڑا سخی بندہ اور وہ فوت ہو گیا تو دی قبر بن گئی تو انہاں کے چلو دی قبر دی زیارت کریا عربیاں عرب دے لوگاں نے یہ گئے نا جنہوں قبر ہوتے مولانا زکریا صاحب اتحاف کے والے نال لکھ دے وہ جس وقت گئے وہ فاصلہ دور آ ذرا اٹھا دے کے داؤ گئے اوتھے جس وقت جا رہے نا انہاں نے فاتحہ پڑھیا اوتھے ٹھہرنے تو بعد جو اوتھے آرام کیتا سہ گئے سوچو خواب وچ جو صاحب مزار جڑا او سخی وہ ایک انہاں دے وچوں ایک بندے خواب وچ ملیا وہ سا کہ اب گل سن یہ کوئی تو سخی یار سخی دی قبر دی زیارت کرن گئے ہویا ہے
اس آگے گل سن تیرے کو جڑا ووٹ ہے یہ بختی ووٹ جڑا وہ دے بدلے میں سودا میرے نال بیچنا چاہنا سودا کر لینا میں اپنا نارمل جڑا ووٹ دے چھڑ اور وہ میرا بختی ووٹ لے لے خواب وچ سودا پہ ہوندا ہے یہ سارے جی بختی ووٹ ہوے تے میں جس نو گڈی میری سکوٹر جے تے میں گاڑی صاحب آکھن میں تے بدلے میں گڈی دے میں چوکٹ کرنا کرن دے نہیں وہی پتہ نہیں کری کہ نہ وہی گل سندا نہیں میں آ گیا میں آپ کو سچ مچی سودا کروں نہیں یار سجان دی میں گڈی ہے آج سکوٹر آ تو نہیں وہ تو گل دے لگی تو کی وہ مطلب ہے اچھی چیز ملے نارمل کوئی دل لمدا ہے وہ تے شکر کرنا با کے آئیندا انہاں نے آکھیا جی بالکل کر لینا انہاں نے فرمایا ہونے ووٹ میرا ہو گیا ہو سکے جی تہاڈا ہو گیا وہ کہ میں انہیں تہاڈی ضیافت بھیجنا ذبح کروں گا دوان کھوانے واسطے انہاں کہ کر لو جس میں بختی نہ بنی اس نے اس صاحب نزار نے خواب میں ووٹ نو ذبح کیتا یہ جدوں اٹھیا نا بندہ تے او دے دھونی وچوں خون جاری ووٹ تے سچی مجھی جاری یہ سمجھیا اٹھے بن جانا اس چھری نے تو تکبیر پڑھی ذبح کر چھڑیا اس نے وانڈ کے سارے اوتھے جتنے نال لشکر آ نہ پڑو سارا جو کچھ اجتماع سارے بھی تقسیم کر کے کھادا کھانے تو بعد اس کے مقابلے میں سودا ہوا تے سچی مچی یہ جو تیرے بھوکتی اور پتہ نہیں لبڑا کے دوے میں نہ تو بھوکتی تے کوئی ہے تے اپنا بھی کھڑایا چنگا سودا ہوا دل خیال گیا یہ تو ٹور پہلے منزل تے ٹھہرے ایک بندہ بختی اٹھ تے چڑھیا اس نے آ کے پوچھیا تسی عرب جو آئے ہوئے ہو انہاں کہ جی اسی نے اس آخیا فلاں نام دا بندہ ہے یہ سب کو بندہ تے میں اس دا سڑی ہے سو تے بختی اٹھ بھی اس ویکھ لیا اس آخیا با تیرا میں جڑا ہے وہ قبر والے نال کو سودا ہوئی کعبے جو کو آخیا ہویا اس آخیا اٹھ مٹے نو سان میں کعبے وہ میرا پیو ہے جی قبر ہے میں تو خواب دے کے حکم دیتا ہے اور فلاں بندے ہوتا نہ آئے ان دینے تیا لے لے اور رب دی عزت دی قسم ہے سوچنے والی گل ہے مولانا زکریا جو بندی پہ واقعہ لکھ دیو سوچنے والی یہ گل ہے وہ جڑوں وچ پہلی باری گیا ہے ان پتہ کیویں لگے کہ نہ آئے تے سودا کیتا سچی مجھی جو سودا ہو گیا ان روتے کھاپے ہی دس لیا یہ کیویں تے زندگی کوئی نہیں تے پتہ ان کیویں لگا زندگی کوئی نہ ہو گئی اس کو اگلی سناؤ یہ سن لو گلنا چاہیے نہیں ہے جو کام نہیں ہے کام سے اس سے مولانا زکریا صاحب نے فضائل صدقات میں لکھیا آخری باب دوجے میں وہ لکھ دن مصر دے اندر ایک انج دا بندہ وہ بندے دی ضروریات جو ساڈے بھائی اور اکرام صاحب بندے دی کردے ہی اس پوری کوئی جس بندے انہاں نوں ادھار آپ کے کول نہ انہاں دے ڈاکٹر صاحب کو تو لے کے دے چھڑنا وہ انج تو یہ بندے کو نہ دے وظیفہ ہوتا ہے بندے دی مدد کرنا وہ بندہ انج دا ادھارے پیسے کو لے کے بندے دی ضروریات نو پورا کر ایک تے اتفاق ہے تو بندہ آ گیا منگنے بعد میں بریلویوں کی کتاب دا حوالہ نہ دے رہا میں تو بے بڑی اعلی حضرت کی کتاب دا حوالہ دے رہا اعلی حضرت نے جو کچھ لکھے ان کے اسی مننے آئے ہیں گل دوجے کرے دی کر رہے وہ جس وقت اور اس کو پایا ایک بندہ اس آگے جی بڑا مجبور ہوں تے میں کوئی مدد چاہیے اس روٹین کے مطابق دکانہ تے گیا جڑا وہ چندہ اکٹھا کرتا اور کسے بھی ادھر نہ دیتا سارے بندہ ڈر جڑا روز منگدا وہ ڈیندا بھی کوئی نہیں نا کدی کدی اورا ہی لاؤ تو بتیرے بن جاندے حقیقت گل ہے روز لاؤ تو کوئی نہیں منگدا نہیں ہر میرے نندا پہ پتہ نہیں کھاندے نہیں کدھر کرتے باوے نے مارے نہ کھاندے کھانا کی ہوندا کسے مسیتی دا وہ خیر کسے بھی نہ دیتا ادھر کول ایک اشرف دی آئی ہے اون اس وچوں تے توڑیا ادھی اون تے دتی ادھی آپ رکھ دینے دی عادت آئی نا ساری اون نہ دی پیو دے تو بھی ادھی اس دے چھڈی وہ لے کے ٹر گیا اوتھے ایک نہ سخی یار وہ دی قبر اتے جا کے حاضری اس تو قبر رہنے تو اشرفی جا کے اس دیتی اون جا کے اس قبر جڑا سخی فوت ہو دی قبر اتے کھلو کے آتا ہے میرے نال جانی ہے تم ہی سخی ہیں تے گل آئی ہوئی میں کسے چندہ نہیں ادھارا دیتا ادھار لینا تو بندہ جنجے پہ جانتا ہے یہ گل کر کے تے ٹورے آیا اتنی اشرفی ہوں دے کہ راتی ستا نہ خواب میں جو قبر آ ہے میرے پہ وہ سخی اس نے آخیا تو میری قبر تے گل تیری میں ساری سنی پر اللہ کی طرفوں میں حکم نہ دینا کو جواب دینا ہوں میں خواب کی اجازت ہوئی مایا میرے گھر جا اوتھے گھرے دے چولہا پہ بناوندے نہیں یا چولہا گھر وچ ہن گل سمجھ آیا ذرا مانگی تے تو تھوڑی جی بحث کرنی وہ چولہا پہ بناوندے نہیں تو وہ اوتھوں پٹو تھلے ایک مرتبان نکل سی او دے وچ 500 وچ رکھیاں 500 او کاٹ کے تے اس نو دے دیو وہ جدوں حیدری عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد عید میلاد النبی زندہ باد
دے فقیر کو دنیا وہ منگتا ہی دلال وہ اور دیتی جاؤ اگلا تھوڑا مڑ اور بھی دے یہ دلال وہ جس میں ٹر گیا نا لے کے تو جا کے دوجی اللہ دے راہ صدقہ کر چھڈو میں نتی بہوں گئی ہن وہ اگے لکھتا ہے صاحب اتحاف لکھ دیں وہ فرماتے ہیں سمجھ یہ نہیں ہوندی بس سکھی وہ قبرے والا باہر ہے یا گھرے والے یا وہ جڑا منگتا ہے وہ سکی ہے تو فرماتے ہیں میرے خیال دے مطابق وہ فقیر ہی زیادہ سکی ہے جس نے عجیب تے گزارا کر کے باقی اللہ دے راہ صدقہ کرا چھڑا اور گل تے سمجھنے والی ہے بندہ قبر وچ اون جدوں پتہ کوئی نہیں مار کے مٹی ہو گیا ہوے تے اون کی پتہ کہ پچھلے پچھلا بنوندے یا اولا بنوندے پئے اس گل تے سوچنے والی ہے بے شک کم از کم بندہ اپنی کتاباں نہیں پڑھ لے نا تے ایڈا رولا رام دی کوئی نہیں سارے دا کیتا ٹھیک ہو جاندا ہے اور اللہ پاک سن حضور دے گھر دا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی شان و شوکت جڑی اللہ نے انہاں دی بڑائی ان مننے دی ہمت اور توفیق عطا کوئی ایک ڈاکٹر صاحب دی مرضی تے